بچی کے باپ پہ اتنا ظلم، اور پھر کیڑے ایسے نکالنے اس کے کھانے میں۔ بیٹے کو بولو کہ وہ گھر کا جو ضروری سامان ہے استعمال کا وہ اپنا بنائے، جو بچی نے آ کے استعمال کرنا ہے۔ ہمارے پاس بچی سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ یعنی جہیز جو تھا وہ آپ نے لڑکے والوں سے بولا؟ لڑکے والوں سے۔ ہندو کلچر کو ہم نے فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ اسلام میں شادی کا تصور ہی نہیں ہے۔ کسی کا باپ فوت ہوا، کسی کی ماں فوت ہوئی ہے بے نماز، میں نے جنازے نہیں پڑھائے، اور اللہ کا شکر ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اولادیں اب نمازی ہیں اللہ کے فضل سے۔ السلام علیکم جی، ایسے ٹائم کے ساتھ میں ہوں محمد دانش شبیر۔ ویاڑی کا ایسا علاقہ جہاں آج بھی بچوں کی جو شادیاں ہیں وہ سادگی کے ساتھ کی جاتی ہیں، نکاح جو ہے مسجد کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ یہی نہیں، صرف امام مسجد جہاں کا اس طرح کا ہے کہ جو بچہ غیر نمازی ہو یا جو نوجوان بزرگ بغیر نماز کے فوت ہو جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا۔ قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جی قاری داؤد ارشد ڈوگر۔ اچھا، کیسے بتائیے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا اس مسجد کے اندر آپ کو اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں؟ مجھے 32 سال ہو گئے تقریباً۔ 1992 میں یہاں آیا تھا، 14 سے تو شروع کیا تھا، 3500 پہ بریک لگی ہے، 20 سال 3500 روپیہ تنخواہ رہی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر جو بے نمازی ہوتا ہے اس کا آپ جنازہ نہیں پڑھاتے، اس میں کیا صداقت ہے؟ ساری صداقت ہے، جھوٹ کا اس میں کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ کب سے جاری ہے یہ 32 سال سے، جب سے امام مسجد بنی ہے؟ جب سے آیا ہوں۔ میں تو بہت علماء کو بڑی دعوت دیا کہ یار ہم اکٹھے کر کے یہ کام شروع کریں، پھر لوگ مسجدوں کی طرف آئیں گے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہاں کا کوئی محلے دار، کوئی عزیز فوت ہوا ہو، بے نمازی ہو، اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہو؟ جنازہ نہیں، جنازے پڑھانے سے انکار کیا میں نے۔ جنازہ نہیں اکیلا، کسی کا باپ فوت ہوا، کسی کی ماں فوت ہوئی ہے بے نماز، میں نے جنازے نہیں پڑھائے، اور اللہ کا شکر ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اولادیں اب نمازی ہیں اللہ کے فضل سے۔ لوگوں کے نکاح مسجد کے اندر پڑھاتے ہیں۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے نکاح جو ہے برات مسجد کے اندر آتی ہے، یہاں پر نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ اپنی بچیوں کی جب شادی کی وہ بھی مسجد کے اندر اور سادگی کے ساتھ ہی سارا کچھ کیے؟ وہ سر ایک نکاح تو مسجد کے اوپر ہی کیا تھا، وہ بھی سادگی کے ساتھ، کوئی غیر شرعی رسم، کوئی ایسی چیز۔ اور پھر اس بچی کا نکاح ہم نے جو کیا تھا اس کے جب دن ہم نے طے کیے تھے، تو یہ مثال آپ کو شاید پاکستان کی تاریخ میں نہ ملے کہ میں نے کہا تھا کہ بھئی آپ نے بیٹے کو بولو کہ وہ گھر کا جو ضروری سامان ہے استعمال کا وہ اپنا بنائے، جو بچی نے آ کے استعمال کرنا ہے۔ ہمارے پاس بچی سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ یعنی جہیز جو تھا وہ آپ نے لڑکے والوں سے بولا؟ لڑکے والوں سے۔ میں نے کہا یہ ذمہ داری لڑکے کی ہے، اگر لڑکی والوں نے جہیز بنا کے دینا تو پیسہ ایسا نکھٹو لڑکا ہم نے لینا ہی کیوں ہے جو اپنے گھر کا سامان بھی نہیں بنا سکتا؟ تو پھر انہوں نے بنایا۔ میں نے کہا ہم یہ نہیں کہتے کہ مہنگا بناؤ، جو بھی ہے بچی نے استعمال کرنا ہے، اور پھر انہوں نے بنایا، اور ہم نے ماشاءاللہ آج وہ ایک بیٹی کی ماں بھی ہے اور اپنے گھر میں پرسکون ہے۔ اس کا جو جہیز تھا وہ میرے خیال میں 15,000 کا، وہ 3-4 جوڑے کپڑوں کے بس۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس وقت زنا بہت عام ہو چکا ہے، نکاح کو ہم نے مشکل سے مشکل بنا دی ہے۔ ہم رسمیں انڈیا سے لے کے آئے، اور سمجھ لے کہ آپ ہندو کلچر کو ہم نے فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ نکاح تو مشکل نہیں ہے، جتنا نکاح آسان ہے۔ اسلام کا معنی ہی سلامتی، اسلام اپنے ماننے والے کو کبھی مشکل میں کبھی تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ اسلام میں شادی کا تصور ہی نہیں ہے، اسلام میں نکاح ہے، طلاق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عورت آئی، یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا بھئی مجھے تو حاجت نہیں۔ ایک صحابی ساتھ بیٹھے، یا رسول اللہ میرا نکاح کروا دو، چلو میرا گھر بس جائے گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ گھر سے کچھ چیز لے کے آؤ حق مہر کے لیے۔ وہ بیچارہ گیا، دیکھتا کیا کہنے لگا اللہ رسول کوئی چیز بھی نہیں گھر سے نکلی۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوہے کا چھلا ہی لے آؤ۔ وہ پھر لوٹ گیا، اللہ کا رسول چھلا بھی نہیں ملا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کو قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ یا رسول اللہ یاد ہے۔ آپ نے فرمایا صورتیں اس بچی کو یاد کروا دینا، یہ اس کا حق مہر ہے، جو اپنے گھر جو اسلام نے تنگ کیا اس کو۔ یہ ہندوؤں کی رسموں نے ہمیں پریشان کیا ہے۔ یہ 200 بندے کی برات ہو، اللہ کے بندو تم کشمیر فتح کرنے جا رہے ہو، بچی تم نے پہلے جا کے ان سے مانگ لی، انہوں نے راضی خوشی تمہیں ہاں کر دی۔ بھی 300 کا لشکر لے کے جا رہے ہو، بھی بچی ان سے چھین کے لانی ہے، مقابلہ کر کے لانی ہے۔ یہ میرے بھائی اصل میں یہ بہت مسائل ہمارے لیے بنے۔ بچی کے باپ پہ اتنا ظلم، اور پھر کیڑے ایسے نکالنے اس کے کھانے میں۔ یہ بتاؤ ذرا سوچو تو صحیح کہ اس بچی کے باپ کے گزرے گی کیا جب اس کے کھانے میں کوئی نقص نکلے گا، کوئی نقص نکالے گا، کوئی کہے گا جی نمک کم تھا، مرچ کم تھی، یہ چیز نہیں تھی۔ تو یار جس نے تگاری اٹھا کے ان 300 کے لشکروں کا جو انڈیا سے نکلے
और इधर आए डाका मारने, वो उनकी बातों का असर बच्ची के बाप पे क्या होगा। जी तो बिल्कुल नाजरीन, ये गैर शरई रस्म और रवाज को ख़त्म किया जाए तो ज़िना को बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। निकाह बहुत आसान है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने हक महर देना है और जो निकाह है वो आप कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की बच्चियों को, बेटियों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।